جو فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے نا وہ کسی صورت بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا، وہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کے منسٹر نے جو نا یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایک ہی دفعہ نیوکلیر بم کیوں نہیں گرا دیتے غزہ کے اوپر۔ یہ لوگ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ پوری ان کی نسلیں بالکل ختم کر دیں، ایک بچہ بھی نہ بچے، ایک انسان بھی نہ بچے۔ ہٹلر نے تو پھر بھی کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا نا دنیا کو دکھانے کے لیے، یہ لوگ تو وہ بھی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں بالکل ہی ختم کر دو۔ ہٹلر تھا نا، اس نے جو جو چیزیں کی تھی نا ان کے ساتھ، آج سیم انہوں نے کمپیئر کیا ہوا تھا اس کو نیتن یاہو کو اس کے ساتھ، اور لٹرلی سیم چیزیں وہ وہی کر رہا ہے جو وہ اس نے ان کے ساتھ کی تھی۔ تو کہنے کا مقصد ہے پھر اگر آپ انہیں وہی چیزیں کرنی تھی تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہ اسرائیل والے اکثر بارڈر پہ جب لوگ جاتے ہیں نا مسجد الاقصیٰ وزٹ کرنے کے لیے، تو جب وہ جارڈن سے جاتے ہیں تو ان کو سٹاپ کر کے یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں، ان کے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ، واٹس ایپ اسٹیٹس پہ، کہ آیا آپ کے اسرائیل کی پروڈکٹس کی بائیکاٹ تو نہیں کی۔ اس کا مطلب اگر یہ سوال اٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ضرور ان کے لیے اہمیت رکھتا ہے یہ چیز، تبھی وہ پوچھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں عمر بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ ساجد کا بھائی؟ الحمد شکر للہ ہے، حمزہ اللہ بھائی کا شکر بالکل ہے۔ بہترین۔ زبردست۔ اچھا، آج جو ہے نا ہم وہ پرانی اپنی جو پچھلے ویک کی کنورسیشن تھی اسی کو ہی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی بھی وہ جو فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے نا وہ کسی صورت بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا، وہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایون کہ انہوں نے اب جو آپ کے ریفیوجی کیمپس تھے جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے تھے، ہاسپٹلس تھے جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے تھے، وہاں بھی انہوں نے ڈائریکٹ بام مارنے شروع کر دی ہیں۔ اور وہ یعنی پہلے اگر وہ بلڈنگز میں کر رہے تھے جہاں پہ چلو کافی ایویکویشن تھی، کچھ لوگ تھے، اب تو وہ جو جہاں پہ ایویکویٹ ہو کے جمع ہو رہے ہیں وہ وہاں پہ ماری جا رہے ہیں، اور ایمبولینس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اب تو یہ کچھ شک ہی نہیں نہ رہ گیا کہ وہ جینوسائیڈ آپ کی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور کتنے لوگ، اب کل میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، اس میں جو ہٹلر تھا نا اس نے جو جو چیزیں کی تھی نا ان کے ساتھ، آج سیم انہوں نے کمپیئر کیا ہوا تھا اس کو نیتن یاہو کو اس کے ساتھ، اور لٹرلی سیم چیزیں وہ وہی کر رہا ہے جو وہ اس نے ان کے ساتھ کی تھی۔ تو کہنے کا مقصد ہے پھر اگر آپ انہیں وہی چیزیں کرنی تھی تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ یہ لوگ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ پوری ان کی نسلیں بالکل ختم کر دیں، ایک بچہ بھی نہ بچے، ایک انسان بھی نہ بچے۔ ہٹلر نے تو پھر بھی کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا نا دنیا کو دکھانے کے لیے، یہ لوگ تو وہ بھی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں بالکل ہی ختم کر دو۔ اچھا، ہم بچپن میں ایک بات سنتے تھے، میں آپ کی ایک منسٹر نے، بلکہ آج اسرائیل کے منسٹر نے جو نا یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایک ہی دفعہ نیوکلیر بم کیوں نہیں گرا دیتے غزہ کے اوپر۔ نتنیاہو نے جا کے اس کو کہا بھائی وہ اس کی اپنی ذاتی رائے ہوگی، یا ہماری پالیسی نہیں ہے۔ ہم لٹرلی وہ چیزیں کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوئی ہیں، اور وہ کر ان کے ساتھ رہے ہیں جنہوں نے ان پہ کی تھی، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو ہٹلر جو جرمن تھا نا، نکالے تو یہ یورپ سے گئے تھے، جنہوں نے آپ کو اکوموڈیٹ کیا، آپ ان کو ماری جا رہے ہو۔ یعنی آج میں کسی کے آپ کو میں بولوں کہ میں کسی کو جا کے بولوں کہ میں تیرے گھر مہمان آنا ہے، مجھے تھوڑی مہمان نہیں، چلو میں قسم پرسی میں ہوں تو مجھے رکھ لو اپنے پاس، وہ آپ کو کہ اچھا یار یہ سائڈ والا کمرہ آپ لے لو، تھوڑی دیر کے لیے رہ جاؤ، اور میں پتہ لگے اس کو مار کے اس کا گھر ہی پورا ہڑپ کر جاؤں، تو مجھے کون سین کہے گا؟ مجھے کون کہے گا کہ جسٹیفائڈ ہے؟ یعنی میرے ساتھ کھڑا کون ہوگا جس کے پاس کوئی سین مائنڈ ہے کہ یہ اس نے صحیح کیا؟ تو آج لوگ کہہ رہے ہیں جی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو، اور یہ اور وہ ان کی فیور کر رہے ہیں۔ بیسیکلی یہاں پہ کلیریفیکیشن جو پچھلی دفعہ کی تھی، وہ پوائنٹ یہی ہے کہ یہ سب یہودیوں کا مسئلہ نہیں ہے، ایک زائنسٹ موومنٹ ہے جو بیسیکلی یہ ایشو سارا کریٹ ہوا ہے، وہ یہودیوں میں سے ہی نکلے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے نا وہ اس ڈیٹیل پہ نہیں جائیں گے کیونکہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ چیز کور کر لی ہوئی ہے، مگر یہ ہے کہ یہودیوں نے مثال کے طور پر کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے جی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک میں سمجھا ہوں، چلو ایک یہ سٹائل بھی ہو سکتا ہے کہ اکنامکلی ان کو تھوڑا افیکٹ ہو کہ کم از کم یار ہم جو چیزیں لے رہے ہیں تو ہمارے جو پروفٹ، میری وجہ سے جو پروفٹ کما رہے ہیں وہ تو نا بمز میں جائے پیسہ۔ تو کچھ علماء تو کہتے ہیں جی پروڈکٹس جو ہے نا وہ بائی کرنا ہی حرام ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کمپنیاں اوپنلی جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا ویک اوپینین ہے کہ کسی چیز کو حرام قرار دے دینا، کہ جو ہے نا بڑا بعض اوقات بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ اپنا موبائل فون یوز کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ کمپنی جو ہے نا ان کو سپورٹ کر رہی ہو، تو کیا آپ اپنے موبائل فون پھینک دو گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو یہ لائن ڈرا کرنی چاہیے، یس، جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں جو ہے نا ان پروڈکٹس
ان کمپنیوں کے پروڈکٹس یا سروسز نہیں لینی چاہیے جو اوپنلی سپورٹ کر رہی ہیں، ہوں، چاہے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ امریکہ اور برطانیہ بھی اس وقت اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں، ورنہ اسرائیل کی کیا ہمت کہ وہ چھوٹا سا ملک ہو کے جو ہے نا وہ اپنی اکانومی بھی نہیں چلا سکے گا، وہ تو رہب و کرم پہ ہے، اپنی سیکیورٹی ڈیفینس ساری جو نیبرنگ مسلمان کنٹریز ہیں ان کے اوپر رلائی کرتا ہے۔ تو میں نے تو بلکہ ایک دفعہ مجھے لیبنان کا ایک ایکس آرمی آفیسر ملا تھا یہاں یو کے میں، اس نے مجھے بتایا تھا کہ ہم تو پے رول پہ ہوتے تھے اسرائیل کی، تو یہ پروف ملتے ہیں کہ واقعی وہ انہوں نے پے دیتے ہیں ان کو، کس لیے کہ تاکہ آپ اسرائیل کی وہ پروٹیکشن دیں گے، تو آج بھی ہوں گے یہ، میں تو یہ 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ مگر جہاں تک پروڈکٹس کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا بعض اوقات جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں وہ پروڈکٹس یا سروسز ان کمپنیوں سے بائی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے مختلف مفتی حضرات سے پوچھا ہے، کچھ لوگ تو حرام تک بھی قرار دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ تھوڑا ویک اوپینین ہے، مگر آپ اپنی ہر بندہ اپنی ریویو ضرور کرے، دیکھے کہ اچھا کون اس کون میں سی پتہ کیا پروڈکٹس جو میں نے سنا نا، اگین اس میں 2-3 ویوز ہیں لوگوں کے، لیکن یہ ہے کہ جو جیسے آپ نے بولا اوپنلی، اب آپ ایک طرح سے دیکھیں تو آلموسٹ آپ جتنی پروڈکٹس یوز کرتے ہیں صبح اٹھ کے رات تک، چاہے وہ ٹوتھ پیسٹ ہے، چاہے ٹوتھ برش ہے، چاہے آپ کے رات کو جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں، ایون کہ وہ اس دن جس طرح مولانا فرما رہے تھے کہ ہم رمضان میں جو کھجوریں کھاتے ہیں وہ بھی میڈ ان اسرائیل سے نکلی ہوتی ہیں، کئی دفعہ لکھا ہوتا ہے اور ہم لے کے کھائی جا رہے ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹ ہے۔ لیکن اب کچھ چیزیں جو انڈائریکٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ سارا کا سارا ریونیو، لیکن اب فرض کریں کچھ جس طرح میکڈونلڈز ہے، اس نے تو یہ اناؤنس کیا نا کہ میں ان کو فری کھانا دے رہا ہوں IDF کو، تو وہ تو اس میں تو کوئی ریزن ہی نہیں نا رہ گئی۔ اب آئی فون شائی فون یہ وہ ٹھیک ہے، یہ امریکن ہے یا آپ کے سیمسنگ ہے، یہ کورین ہے یا جو بھی، تو اس میں اب اتنی اسٹرکٹنیس لانا کہ آپ اپنا کمیونیکیشن ہی بند کر دو یا آپ دوسرے فون ڈھونڈنے شروع کر دو، تو آپ کہاں سے ڈھونڈو گے؟ کوئی ہے ہی نہیں نا آپ کا۔ یا پھر مسلمان کنٹریز میں جو میک ڈونلڈس کا کمپلیٹلی بائک آؤٹ کرو گے تو ہمارے اپنے جو ہمارے بہن بھائی وہاں پہ جابس کر رہے ہیں ان کی جاب ساری جائیں گی، تو ٹھیک ہے، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح پالیسی نہیں ہے۔ ہاں جہاں تک ممکن ہو سکے جو خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز میں یہاں پہ آپشن ہے ہمارے پاس، آپ میک ڈونلڈس کے علاوہ کسی اور بے شمار برگر پوائنٹس کھلے ہوئے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں۔ اچھا دوسری طرف یہ کہنا کہ امپیکٹ نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے کہ اس سے امپیکٹ نہیں ہاں ہوتا۔ ہوتا ہے، کیونکہ میں بات کر رہا تھا ایک دفعہ تو وہ کہنے لگے کہ اسرائیل والے اکثر بارڈر پہ جب لوگ جاتے ہیں نا مسجد الاقصیٰ وزٹ کرنے کے لیے، تو جب وہ جارڈن سے جاتے ہیں تو ان کو سٹاپ کر کے یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں، ان کے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ، واٹس ایپ اسٹیٹس پہ، کہ آیا کہ اسرائیل کی پروڈکٹس کی بائیک آؤٹ تو نہیں کی۔ اس کا مطلب اگر یہ سوال اٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ضرور ان کے لیے اہمیت رکھتا ہے یہ چیز، تبھی وہ پوچھ رہے ہیں۔ ایسے ہی تو مجھے بائیکاٹنگ کے بارے میں اس تعلق سے بات کروں گا کہ لوگ جو ہے نا یہ اتنے یوزڈ ہو گئے ان کے پروڈکٹ سے کہ ان کو چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے۔ حالانکہ اتنا مشکل نہیں ہے، کہ اس کے برعکس آپ کو کافی چیزیں ملیں گی، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو حرام کھاتے ہیں، یا مسلمان ہو گئے بولتے ہیں بھی ہم اس اگر یہی نہیں کھائیں گے تو کھائیں گے کیا، لیکن حلال اتنی چیزیں اللہ پاک نے پیدا کی ہوئی ہیں انسان کے لیے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم ان کی چیزوں سے اتنے متاثر ہو، اتنے یوز ٹو ہیں ڈیلی لائف میں ٹیسٹ برڈز کہ ہمیں اور ڈیولپ ہو چیزیں گئی۔ نظر ہی نہیں آ رہی ہیں۔ یہ بات لیکن بالکل اگر ٹھیک ہی ہے انہوں نے۔ آپ دیکھیں نا ابھی آپ یہاں پہ کسی ادھر چلے جائیں کہیں رورل ایریا میں، جس طرح اکثر میں ٹریول کرتا ہوں نا، تو کئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہوتا ہی میکڈونلڈز ہے، تو میں نہیں کھاتا، میں اس کی جگہ بسکٹ کھا لیتا ہوں۔ اگر فرض کرو میں نے کہ ایسی جگہ گیا ہوں جہاں سارا دن میں نے رہنا ہے، اکثر لوگ ٹریول کرتے ہیں چھٹیوں میں، تو وہ جاتے ہیں جرمنی، سویڈن، جہاں پہ حلال چیزیں نہیں اویلیبل، تو وہ اس کو ایک طرح کا بائک آؤٹ ہی ہے نا، کہ ہم نے حرام نہیں کھانا، وہ آلریڈی بائک آؤٹ ہے۔ اس کا ریپلیسمنٹ کیا ہے کہ ہم یہ سینڈوچ کھا لیں گے، ہم ویجیٹیرین کھا لیں گے، جو بھی ہے۔ تو اگر آپ واقعی ایک طرح ایک امت بن کے، اس میں یونٹی بھی نہیں ہے نا، اب یونٹی یا تو آپ پوری دنیا میں یونٹی سے کام کرو۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اسٹار بکس کی ورکر کی، اس نے اپنی بتائی سٹوری، اس نے اسٹار بکس چھوڑ دیا نا بائک آؤٹ کرتے ہوئے، تو اس نے بتایا کہ جب سے یہ چیز شروع ہوئی ہے، تب سے جب لوگوں نے بائک آؤٹ اسٹار بکس کا شروع کیا ہے، تو لٹرلی اسٹار بکس کی سیل وہ کام کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ سیل کافی گر گئی ہے۔ اچھا، ہاں، تو اس کے بعد پھر جب اس کو اللہ نے اویئرنیس دی تو اس نے وہ کام ہی چھوڑ دیا کہ میں نے اس کمپنی کے لیے کام ہی نہیں کرنا، یہ اس کی آپ بیتی تھی۔ تو اس طرح کتنے لوگ ہیں جو ہے وہ ان چیزوں کو بائک آؤٹ کرتے ہیں اور اس کا امپیکٹ آتا ہے۔ بالکل، تو جتنا آپ کی جہاں تک کیپیسٹی میں میرے ممکن کام خیال سے کرو۔ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مدعا اتنا ضروری ہے ہر ایک انسان کے لیے۔ آپ کے بہن بھائی چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے،
آپ جتنا بھی کچھ کر سکتے ہیں اپنے مطابق کرنا چاہیے. بے شک آپ اور کچھ نہیں کر سکتے, آپ فنڈز نہیں پہنچا سکتے, ان کی کوئی اور کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے. جتنا کچھ کر سکتے ہیں شامل ہونا بہت ضروری ہے. صرف یہ اگر ہے کہ خاموش بیٹھے رہیں گے وہ ٹھیک نہیں ہے. صرف ایز لانگ ایز کہ لوگ اس کو سلوشن نہ سمجھ بیٹھیں, جی. کہیں کہ بس یہی سلوشن ہے جی, لوگ اکنامکلی ہم اب یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس سے ان کو تھوڑا سا اثر پڑے گا مگر اس کو وار کو سٹاپ نہیں کر سکیں گے. جی. وار کو سٹاپ کرنے کے لیے آرمی کو ہی کال کرنا پڑے گا ہمیں. کسی طریقے سے اپنے جو پروٹیسٹ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا مختلف جگہوں پہ, ایمبیسیز کے باہر جا کے, ابھی میں کل جیسے پاکستانی کونسلیٹ میں بھی جا رہا ہوں, ان کو انوائٹ کر رہا ہوں ایک کمیونٹی ایونٹ میں بلانے کے لیے کہ ہم مسلمان کمیونٹیز یہاں پہ بیٹھی ہیں تو ہماری جو ہے نا دل کرتا ہے کہ پاکستان آرمی موو ہو, کیونکہ جو نزدیک ممالک ہیں پہلے تو ان کے لیے ہونا چاہیے تھا. مصر ہو گیا, جارڈن, لیبنان, ترکی, اگر وہ نہیں موو ہو رہے تو پاکستان ہی کم از کم موو ہو. تو ہمارے مسلمان بہن بھائی جو اس وقت وہاں پہ جینوسائیڈ والی سچویشن بنی ہوئی ہے, تو قیامت والے دن پوچھو گی ان سے کہ جب یہ سچویشن تھی تو آپ نے کیا کیا تھا. تو ہماری ایک تو ایکشن لینے کی دور کی بات ہے, ایک اسٹرانگ قسم کا بیان بھی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, ایک اسٹرانگ بیان آئے جو ہے نا, آپ اپنے میزائل کو خالی ڈائریکشن ہی چینج کر دیں اور اس کی اسٹیٹمنٹ ساتھ دے دیں تو ایک کم از کم اسٹرانگ میسج آتا ہے. 8-10 ممالک مل جائیں. لیکن کمزور اس کا ملک یمن نے بھی کوشش کی, ٹھیک ہے, تو ہم زیادہ امید تو نہیں رکھ سکتے. ہمیں پتہ وہاں پہ خود ہی وہاں پہ وار والی سچویشن ہے یمن میں, ایک کمزور ہے ان کو اکانومی بھی, کیا ان کی حالات ساری کمزور ہیں. وہ اتنے اسٹرانگ ملک ہیں, پاکستان ملٹریلی وہ بہت اسٹرانگ ہے, ترکی اسٹرانگ ہے, مصر والے اسٹرانگ ہیں. تو ان کے اوپر جو نا جو پروٹیسٹ, بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ پروٹیسٹ کا فائدہ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کو اکاؤنٹ کرنا ہے لیڈرز کو, ٹھیک ہے, اور جو لیڈرز ہیں ان کو اکاؤنٹ کرنا یہ ہماری اسلام میں ہے یہ چیز کہ آپ نے لیڈرز کو اکاؤنٹ کیا جائے. قیامت والے دن پوچھ ہوگی کہ جب جو ہے نا کوئی منکر ہو رہا ہے تو آپ نے ان لیڈرز کو یا دوسروں کو, یعنی کہ فزیکلی اگر ہم نہیں کر سکتے تو زبان سے تو کہہ سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے لیڈرز کو ضرور کہنا چاہیے کہ آپ یہ ایکشن لیں. تو لہٰذا یہ پروٹیسٹ جو ہے نا ایک قسم کی آپ کی ایک حاضری لگ رہی ہے کہ قیامت والے دن کہ میرے بس میں یہ تھا کہ میں صدقہ کروں, کہ میں پروڈکٹس کی بائیکاٹ کروں, کہ میں اپنی حق کی آواز اٹھاؤں اور اپنے لیڈرز کو ریمائنڈ کراؤں. تو یہ جو چیزیں ہمارے بس میں ہیں وہ تو کریں نا. بالکل. تو پروٹیسٹ میں ضرور جائیں, اور ایوری ویکینڈ پہ ہو رہی ہیں پروٹیسٹ. کچھ لوگ ڈسکریج کر رہے ہیں اس چیز کو, ٹھیک ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام کی اس میں اجازت ہی نہیں ہے, جیسے پورے مڈل ایسٹ میں دیکھیں بہت کم پروٹیسٹ ہو رہی ہیں. اچھا, اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ جو بہت بڑا اس ٹائم پہ دنیا میں آ رہا ہے نا, کیونکہ میں سوشل میڈیا کافی فالو کرتا ہوں, سارے کے سارے ہی آلموسٹ, وہ یہ ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن کو سیکھنا پڑھنا شروع کر دیا, بہت سے لوگوں نے. یعنی کائنڈ آف, اگر آپ اس پہ سوشل میڈیا پہ جائیں تو میں تو کہوں گا انلمیٹیڈ ہے. ہر اگلی ویڈیو ایسی آ رہی ہے, آئی ہیو باٹ قرآن, آئی ہیو اسٹڈیڈ قرآن, آئی ہیو اسٹڈیڈ دیز مینی لیکچرز, دیز مینی سورہ. اور اچھی چیز یہ ہے کہ وہ خالی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اندر سے کر رہے ہیں, کیونکہ لٹرلی ایسے ینگ لوگ ہیں جو اپنا یعنی نان مسلم, وہ سب کے سب سورہ پڑھ کے اس کے بعد لوگوں سے آن لائن کویشچن پوچھتے ہیں اور آن لائن کچھ چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ اس سورہ میں اس چیز کا ذکر ہے, اس سورہ میں اس چیز کا ذکر. اب وہ جو دھیان لوگوں کا جا رہا ہے اس طرف, وہ کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ یہ پروٹیسٹ دیکھ رہے ہو نا, یہ اسی کا امپیکٹ ہے ایک طرح کا. وہ جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے, اور یہ جو فلسطینی ہیں اس میں کسی قسم کا شک ہی نہیں ہے کہ یہ تو سیدھے جنتی ہے نا. یعنی ایسا ماشاءاللہ ایک دو سننے میں آئے, وہ ایک ڈاکٹر تھی, اس کی بیٹی اس طرح اس میں ملبے کے نیچے آگے ہو گئی نا, تو اس نے اپنی آپ بیتی سنائی کہ اس نے اگلے دن اسے خواب میں دیکھا اور اس نے باقاعدہ پوچھا کہ تیری تکلیف تو نہیں؟ تو اس نے کہا امی بس ایسی تکلیف ہوئی تھی جس طرح ہلکی سی کوئی پنچ نہیں کرتا. اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں لگا میں کہاں تھی. تو وہ ماشاءاللہ کہنے کا مقصد ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ تو ڈائریکٹ جنتی ہیں, کیونکہ ان پہ جو جس قسم کا ظلم ہو رہا ہے. آمین آمین. اب بات یہ آ گئی کہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اس انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں جہاں پہ بجلی بھی ہے, پانی بھی ہے, کسی قسم کا خوف نہیں ہے. یعنی میں کیونکہ آپ اتنی ویڈیوز دیکھ رہے ہو ڈیلی بیسس پہ, تو لٹرلی میرے ساتھ ایک دو راتوں میں ایسے ہوا ہے کہ میں یعنی بستر پہ گیا اور میں سوچ رہا ہوں کہ وہ جو ویڈیو میں نے آواز دیکھی تھی کہ اوپر سے میزائل گزرا ہے یا میرے قریب میزائل لگا ہے, تو میں یہ سوچوں کہ آج برمنگھم میں کچھ ایسا ہو تو میرے پہ کیا گزرے گی. حالانکہ میں امیجن نہیں کر سکتا, لیکن میں
سوتے ہوئے اپنے بیڈ پہ یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ایسی آوازیں مجھے آنی شروع ہو جائیں ابھی، یا مجھے پتا لگے کہ قریب کہیں بم گرا ہے یا میزائل گرا ہے، تو میرے پہ کیا گزرے گی. بالکل. اور اگر میرے ساتھ 2 بچے ہیں میرے، یعنی میں تو ابھی اکیلا ہوں، اگر میرے ساتھ 2-3 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، جن کو ایک باپ ہونے کے ناطے سے میں اتنا پیار کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں ان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، اور مجھے یہ پتا لگے کہ جب وہ بم گرے گا تو یہ بیچارے جو ہے وہ مارے جائیں گے، تو ان چیزوں کو دیکھنا سننا ہمارے، بے شک ہم امیجن نہیں کر سکتے، لیکن کوشش تو کریں نا، تو آپ کو وہ اس کی تکلیف محسوس ہوگی. یہ جذبہ جو ہے نا، جو غیر مسلم لوگ دیکھتے ہیں اپنی میڈیا کے تھرو، وہ ٹی وی پہ پکچرز دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں ان لوگوں کو جو شہید ہو رہے ہیں، ان کا جو جذبہ ہے نا وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کیوریوسٹی ہوتی ہے ان کی، یار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کس طرح یہ برداشت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر بھی وہ خوشی سے مر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے نا کہ شہادت کی موت ہے، ان کو تو کانسیپٹ شہادت کا کلیئر نہیں ہے، تو لہٰذا وہ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. تو میرے خیال میں ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ، مثال کے ساتھ ساجد بھائی آپ بھی نان مسلمس کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتے ہیں، تو کیا ہمیں جو ہے نا کوئی نہ کوئی ایسی دین کی بات ضرور انسٹیگیٹ کرنی چاہیے، ڈسکشن، چاہے کسی کے ساتھ 5 منٹ کے لیے کوئی کسٹمر ہے ہمارا، ٹھیک ہے، چاہے ریسٹورینٹ میں آئے یا چاہے ٹیکسی میں آئے، بالکل، یا کہیں بھی ہم مل رہے ہیں، بس اسٹاپ پہ کھڑے ہیں، کوئی نان مسلم ہے، تو ایک فرینڈلی سا اسمائل ضرور کرنی چاہیے ان کے ساتھ، جو ہے نا کوشش یہ نیت کر لیں کہ ہم کوئی نہ کوئی اسلام کی ایسی ڈسکشن کریں، کیونکہ ایجیٹیٹ تو ساری دنیا ہوئی ہے، جب نیوز پہ دیکھتی ہے نا تو وہ ہمیں کوئی بڑا مشکل نہیں ہوتا، بس ایک انیشلی جو ہے نا وہ آئس بریکر والی بات ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی ایسی بات کریں تو وہ خود اسلام کے بارے میں سوال کرنا شروع کریں گے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، دعوت کا پہلو نکل آئے گا. تو یہ میرے خیال میں ہم سب کو کرنا چاہیے. بالکل. اچھا، اس سے میں بات کروں گا کہ کتنے ہفتوں سے ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کے پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں، آپ کے گلی محلے میں اب تو نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، ہر دوسرے گھر میں آپ کو فلسطین کا جھنڈا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں نے جھنڈے پہنے ہوئے بھی ہیں، بیج پہنے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ کی چیریٹی آرگنائزیشن حرکت میں آئی ہوئی ہیں، جتنی کوشش ہے وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حل پھر بھی نہیں نکل رہا. جیسے آپ نے بات کی فوج کو حرکت میں آنا چاہیے، کتنے جو عام فوجی ہیں وہ یہ جذبہ رکھتے ہوں گے کہ ہمیں اجازت ملے ہم چلے جائیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ جا کے، بلکہ کتنی ویڈیوز میں عام عوام وہ کہتے ہیں ہمیں پرمیشن دو ہم جا کے لڑیں گے، نہ ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس لڑنے کا، نہ وہ فوجی ہیں، پھر بھی تیار ہیں لڑنے کے لیے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے. تو ایسی کیا وجہ ہے، کیا بات ہے جو جتنے بھی طاقتور ہمارے مسلمان ملک ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے سربراہ ہیں، یہ کس چیز، کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ لوگ رکے ہوئے ہیں؟ کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے ان کا، جو ہے اللہ کے ڈر سے زیادہ کسی اور شخص کا ان کے دل میں ڈر بیٹھا ہوا ہے؟ یہ بیسکلی تو وہی نا، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کلیئر ہے کہ ایسا وقت آئے گا تو جب یہ مسلمان نہیں لڑیں گے، تو اس کی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے جو ہے نا نفرت ہوگی کہ مر نہ جائیں کہیں. یہ 2 چیزیں ہمیں بیسکلی، جب ہم ایک ایسے کلچر سے ہم پلے بڑے ہیں ساری دنیا میں، کیونکہ اسلام ایز اے دین کہیں بھی نافذ نہیں ہے. تو جب ہم ایجوکیشن سسٹم میں جاتے ہیں، اسکولوں میں، تو وہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اسلامک پرسنالٹیز یا اسلامک کلچر معاشرے میں پیدا نہیں کر رہا، کہیں بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، ہم تو یہاں یو کے میں بیٹھے ہیں، مگر ہم اسی کو امیجن کر لیں آپ پاکستان میں ہیں. میری تو اسکولنگ پاکستان میں ہوئی ہے، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ اسلام کو ہم ایک ایز اے سیکولر طور پہ ایک سبجیکٹ پڑھتے تھے کہ یہ ایک ریلیجن ہے، تو وہ ایگزام پاس کرنے کے لیے ہم پڑھتے تھے. تو اس کا یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو اب اس کی میں اتنا یعنی کنوکشن ہو جائے ہماری، اس پہ اتنا یقین ہو جائے، اس پہ عمل بھی کرنا شروع کر دیں اور پھر آگے لوگوں کو پاس آن کریں. میں نے تو نہیں، کبھی کسی نے مجھے انکریج بھی نہیں کیا، نہ کبھی ذہن میں یہ سوچ آئی کہ آج میں نے کلاس میں جو سیکھا میں کسی کو جا کے بتاؤں گا، تو سوچ ہی نہیں آتی تھی. ہم یہ سوچتے تھے کہ یار اس لیے پڑھا کہ ایگزام پاس کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ پوری ایک نسل، یعنی کہ پوری نیشن جو ہے نا ہر ملک میں اس طرح پیدا ہو رہی ہے جو کہ اسلام کو اڈاپٹ نہیں کر رہی ایز اے کلچر. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہمارا کلچر جو ہے نا وہ وہی جو ویسٹ دے رہا ہے ہمیں، ایک سیکولر کلچر کی جو لبرل کلچر ہے، سیکولر لبرل ویلیوز پہ جو فریڈم ہوگی، انڈیویجولزم کے کانسیپٹ ہوگے، اس چیز کو عام کر رہا ہے. فحاشی عام ہو رہی ہے، تو یہ کہاں ہے؟ یہ ویسٹ کا کلچر ہے، اسلام کا کلچر تو نہیں ہے.
تو وہ کیا وجہ ہے؟ جیسے میں نے بتایا نا کہ چونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہی وہ نہیں ہے، تو اس میں بہت ساری آگے باتیں نکلتی ہو رہا ہے، ہیں. اس کے لیے آپ کو ایجوکیشن کی کیا ضرورت ہے؟ ایک عام بندہ بھی اگر ظلم ہوتا ہوا دیکھے، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مگر بات آپ اس کی مدد کے لیے آپ جاتے ہیں فوراً. بات یہ تھی نا کہ وہ لوگ پھر موو کیوں نہیں ہو رہے؟ جی کیونکہ جب ان کے اندر اسلامک کلچر نہیں ڈیولپ ہوا تو وہ ایمان اور یقین اتنا پختہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈریں. تو تو اس اس کا وقت مطلب ڈر ان کا یہ دل ہے کہ مردہ ہو گیا. ہماری جو ہے نا جاب نہ کہیں چلی جائے، ہماری جو ہے نا مثال کے طور فورسز میں اکثر ہوتا ہے کہ جو سینئر آفیسرز ہوتے ہیں ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو گھر یا پلاٹ یا جو کچھ بھی ملتا ہے تو وہ کہیں ایسا نہ رہ نہ جائے، میری پینشن کینسل نہ ہو جائے، میں نے 20 سال سروس کی ہے، ٹوٹل 25 سال یہ جتنی بھی کرتے ہیں وہ، تو وہ یہ خوف آ جاتے ہیں فیئر ہے کسی نہ کسی بالکل قسم کا فیئر آف لوزنگ دنیا بیسیکلی. تو دنیا کی محبت آپ کے دل میں اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اور دل مردہ ہو گئے. ایک وجہ یہ ہوگی، اور دوسری اگر ان فورسز کے اندر اگر کچھ شخص ایسے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ ان کا ایمان پختہ ہے اور دنیا کی محبت کو اپنے دل کے اندر نہیں بیٹھنے دیتے، پھر ان کی اگلی رکاوٹ کیا ہے کہ ہمیں آرڈر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آرڈر کہاں سے آنا ہے؟ یا کسی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر یا کنگ سے آرڈر آنے ہیں. اب وہ ایک نیشن سٹیٹ تھیوری کے اندر وہ اپنے جکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن ایسے بنا لی ہیں کہ ہمارے اپنی سرحدوں کی خالی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے میں دوست سے بات کر رہا تھا کہ ایون طالبان کی گورنمنٹ نے جب اس کو ریکگنائز کیا وہ ان کو خالی یعنی کہ چھوڑ کے جا رہی تھی جب امریکہ، تو وہ امریکہ اور ریجنل پاورز چائنا اور رشیا ان سب نے میٹنگ کر کے ان کو کنونس کیا کہ آپ اپنی سرحدوں کے باہر نہیں جاؤ گے، تو انہوں نے چیز کو مان لیا. اب اسلام کی فورن پالیسی جو جہاد میں مبنی ہوتی ہے اس پہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ ضرور دی ہے غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں، مگر وہ ان کی پریکٹیکلی جو ہے نا وہ آیا کر سکیں گے یا نہیں. انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے یا نہیں، مگر انہوں نے بعض اوقات چیز ہوتی ہے کہ ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس چیز کو اچھا، اس کہ بات میں ٹھیک ہماری ہے، آپ افغانستان سے باہر اگر کہیں ظلم ہوگا تو وہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ جو ہے ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ خود لڑنے کے لیے نہیں جا رہے، لیکن کم سے کم ان کو اتنا تو کر سکتے ہیں، ان کو اسلحہ دے دیں، وہ تو کم سے کم اپنی لڑائی چلو لڑ لیں. فلسطینی کو، ان بیچاروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا لڑنے کے لیے. اچھا، اس سے مجھے ایک بات یاد آئی، آپ کو پتہ ہے جو اسرائیل ہے نا وہاں پہ انہوں نے جو عام عوام ہے نا ان کو بھی اسلحہ دیا ہوا ہے کھلا، کہ یہ نہیں ہے کہ خالی آئی ڈی ایف کنٹرول کرتی ہے یا خالی کمپلسری ٹریننگ بھی ہے، کمپلسری ٹریننگ ہے ان کی، ہر انسان کے پاس، ہر گھر میں، ہر ایون کے وہ بچوں کی ٹریننگ کرتے ہیں کہ آپ نے اسلحہ کیسے چلانا ہے. تو اکثر آپ کو ویڈیو سوشل میڈیا پہ ایسی نظر آئیں گی کہ لٹرلی لوگ گزرتے جا رہے ہیں اور وہ کسی فلسطینین کو دیکھتے ہیں اور وہیں پہ اس کو شوٹ کر دیتے ہیں. بے شمار اور ان کی ٹریننگ بچپن سے ان کا برین واش اس قسم کا ہوتا ہے کہ آپ نے ان عربوں سے، ان مسلمانوں سے انتہا کی نفرت کرتے ہیں. ایون کہ ان کی اسٹیٹمنٹس ایسی آتی ہیں کہ کل دا مال، یعنی لٹرلی ان کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جیسے آپ نے بولا کہ نیوکلیر بام گراؤ اور سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دو. ابھی جو وہاں پہ ہو رہا ہے اس کو کارپیٹ بامبنگ کہتے ہیں. یعنی وہ ہوتا ہے کہ وہ بام ایسے گراتے ہیں کہ وہ اکٹھے جا کے پورے علاقے پہ گرتے ہیں اور سارے علاقے کو کارپیٹ بنا دیتے ہیں، ایک طرح کا ختم کر دیتے ہیں. اب بیچ میں کون گیا کون نہیں گیا، ملبہ کے نیچے لوگ مر گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو وہ بیسک جو آئیڈیالوجی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے علاوہ جو باقی لوگ ہیں وہ اتنے اونچے انسان نہیں ہیں، ان کا وہ مرتبہ نہیں ہے دنیا میں جو ہمارا ہے. اب اس کے اندر کرسچنز بھی آتے ہیں، بالکل اس کے اندر جو بھی نان زائنسٹ ہے اسے آپ کہہ لیں، کیونکہ دیکھیں جو اگر آپ جوئش آئیڈیالوجی کی بات کریں نا تو میں ایک ریبائی کا سن رہا تھا ابھی، کافی وہ وائرل ہوئی ہے ویڈیو، اس میں اس نے بتایا ہے لا تعلقی کا اظہار کیا کہ ہمارا زائنسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین آرتھوڈاکس جوز ایگزیکٹلی اینڈ زائنزم. اور اس نے یہ بتایا کہ almost all of the Zionists they are atheists, they don't have any religion. وہ کسی چیز کو فالو نہیں کرتے کیونکہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا ہے ہی نہیں کہ جو آپ کو اس طرح کی چیزیں کرنے پہ آپ کو فورس کرے. پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے نا، بالکل ایسے جو انہی میں سے یہودیوں میں سے ہی لوگ نکلے ہیں. اور واقعی جس طرح ہمارے مسلمانوں میں بھی کہیں ایسے نکل آ جاتے ہیں بالکل سیکولر مائنڈیڈ ہوتے ہیں، ان کا ریفرنس پوائنٹ کبھی اسلام نہیں ہوتا. جب بھی کوئی عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ سیاست ہو چاہے وہ بزنس ہو، ان کا ریفرنس پوائنٹ وہ ہوتے ہیں جو لاز وہاں بنے ہوتے ہیں، یا پھر ان کی لابیز اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں وہ اپنے پولیٹیشینس کو منوا لیتے ہیں کہ یہ لاز بنائے تاکہ ان کی کمپنیز کی بزنس جو ہے نا. اس دن میں دیکھ رہا تھا، مجھے ویسے ہنسی آ رہی تھی، ایک طرح کی آنی تو نہیں چاہیے، ایک بنگالی زائنسٹ تھا وہ بھائی جان
نیوز چینل دیکھا میں آپ آیا نے تھا. نیوز چینل پہ جائے کہہ رہے ہیں آئی ایم زائنسٹ. اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا, بس وہ کہہ رہے جی میں یہ اس طرح ہو رہا ہے تو میں ان کے ساتھ ہوں تو یہ ہوں تو وہ ہوں تو وہ. اور نیوز چینل کو دیکھو کہ پورے بنگلہ دیش میں ایک بیچارہ کوئی ہوگا جو ادھر سے ہلا ہوگا, ان کی ویڈیو چلا اس کو انہوں نے چینل پہ بلایا ہوا ہے, کہیں جی آپ آ کے ہمیں, اور وہ کہہ رہا ہے جی ہاں بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہے. پتہ نہیں وہ باہر پبلک میں کس طرح گھومے پھرے گا, لوگوں کی جوتیاں نہیں پڑیں گی اس کو. وہی نا, تو میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں کہ وہ ان کو وہ ایک ہی بندہ ملا ہے, انہوں نے اس کو بلا کے تو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو جی بنگلہ دیش میں بھی یہ ہے وہ ہے, حالانکہ وہ ہوگا ایک ہی. اسی طرح وہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ اس طرح کے کوئی بندے ہمیں ملیں جن کو ہم پروموٹ کریں. اچھا, ہم جو کہ سولوشن ڈسکس کریں تو ایک اور میرے ذہن میں بات آئی, جیسے آج میں مسجد الفلاح یہاں برمنگھم میں ایک مسجد ہے, وہاں پہ فجر کے وقت جو ہے نا ایوری سنڈے یہ ہو رہی ہے قنوت نازلہ. یہ بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی کمیونٹی کے اوپر تو وہ یہ دعا جو ہے نا نماز کے اندر دعا ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا وہاں پہ ایوری سنڈے مفتی اعظم صاحب وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور باقاعدہ بعد میں لیکچر بھی ان کا ہوتا ہے, پھر ان کے بعد ذکر بھی ہوتا ہے, تو قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے, دعا بھی کرتے ہیں, پھر ناشتہ بھی کراتے ہیں. وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا پورا یا میکسیمم 2 گھنٹے کر لیں آپ, 6 سے لے کر 8 بجے تک, تو یہ ہو رہا ہے. تو آپ اپنی مسجد, میں لوکل کئی مساجد میں گیا ہوں, وہاں پہ بھی کبھی مغرب کے بعد یا کبھی فجر کے بعد جو ہے نا قنوت نازلہ ہو رہی ہیں. تو جو لوگ اپنی مسجدوں میں جا کے بعد جماعت نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, ابھی پلیز ضرور جائیں اور قنوت نازلہ میں شامل ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے, اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم کیا کر سکتے ہیں, ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ یہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں, اس دعا میں ضرور شریک ہوں. ٹھیک ہے, تو مسجد الفلاح یہاں پہ ٹرینٹی روڈ جو ہے نا ایسٹن میں ہے, تو وہاں پہ ضرور آئیں. اور بہت اچھا ماحول تھا ماشاء اللہ اندر, اور بڑا زبردست VIP ناشتہ بھی دیتے ہیں اینڈ میں نا. تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک سوشلائزنگ کی گیدرنگ بھی ہوتی ہے, سسٹرز کے لیے الگ جگہ بھی ہے مسجد کے اندر, تو بدرز آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں. مختلف پورے برمنگھم کے مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے تھے, پرانے دوست بھی میری جو کہ وہاں میں مل گئے, تو ان کے ساتھ جو ہے نا سوشلائزنگ بھی ہو جاتی ہے. پھر آپ اپنی ویوز وہاں پہ ناشتے کے دوران ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی ویوز بھی بتا رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ نے آج کیا سیکھا, اس کو جو کچھ سیکھا آپ نے مفتی صاحب سے اس کو آگے کیسے امپلیمنٹ کریں گے. تو میں نے کچھ لوگوں کو دعوت دی اپنے گھر پہ کہ میں جو ہے نا فرائیڈے یا سیٹرڈے کو میں ہفتے میں ایک دفعہ میں کوئی گیدرنگ رکھتا ہوں, تو میں جو ہے نا بس 15-20 دوست آگے اکٹھے, تو وہ جو چیزیں میں سیکھ رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ اس کانٹیکس میں کہ غزہ کے لیے ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کوئی مجھے کوئی ٹپ دے رہا ہوگا, کوئی میں ان کو ٹپ دے رہا ہوں گا, تو ہر بندہ تاکہ خاموشی اختیار نہ کرے بلکہ حق کا ساتھ دیتے ہوئے اپنا کچھ نہ کچھ رول ضرور ادا کرے. بالکل ایسے ہی. یہ آخری بات اس میں یہی کریں گے کہ جیسے آپ نے بتایا اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ جتنی جس کی کیپیسٹی ہے جتنا ہو سکتا ہے, چاہے وہ فائنینشیل ایڈ ہے, اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز جو آج کل ہماری طاقت میں ہے وہ یہ ہے کہ نوافل پڑھے جائیں, فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں اور تہجد میں اللہ سے مانگیں انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں وہ اس دن ایک بزرگ بات کر رہے تھے, دیکھیں جو بھی ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, ویک ہیں ہم, یہ ہیں وہ ہیں, لیکن ایک بات نہ بھولیں کہ اللہ آج بھی وہی ہے جو صحابہ کے تھے اور شروع سے وہی ہیں. تو جو چیزیں اللہ نے تب کی ہیں وہ اللہ آج بھی کر سکتا ہے. اصل چیز تو اللہ کی مدد ہے نا, اللہ کی مدد کے آگے F-16 ٹیکنالوجی, نیوکلیئر بام, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اللہ نے تو چھوٹے پرندوں سے کنکریاں مروا کے تو پوری فوج اڑا دی تھی. اب اس زمانے میں وہ لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے یار یہ ہاتھیوں پہ آئے ہیں, کتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے, لیکن اللہ نے کر کے دکھایا. تو آج بھی اللہ وہی ہے, فرشتے وہی ہیں, اور اس میں کسی قسم کا شک ہی نہیں ہے کہ آج بھی اگر ہم اللہ کے ماننے والے بن جائیں انشاءاللہ, آج سے نیت کر لیں سارے کہ جو یہ کچھ ہو رہا ہے نا اس کا سولوشن ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں, اللہ سے مانگنے والے بن جائیں انشاءاللہ. تو اللہ آج بھی وہ مدد اتاریں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو اللہ نے پہلے صحابہ پہ بھی اتاری تھی اور اس کے بعد آنے والی نسلوں پہ بھی اتاری تھی. تو اس میں جتنی کیپیسٹی ہو اس میں جو ہے وہ اللہ کی قربت کریں, بچوں کو ایجوکیٹ کریں, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, اس طرح کے جیسے آپ نے بتایا میٹنگز اس میں جائیں. مفتی صاحب نے بلکہ آج بڑا اچھا وہاں پہ مسئلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, جو یہودی بھی مانتے ہیں ان کو اپنا نبی, ان کا ذکر کیا تھا. فرعون سے جب وہ جا رہے تھے, فرعون کی فوجیں پیچھے تھیں اور وہ آگے جا رہے اور آگے سمندر آ گیا, تو وہ اب یہ کیا کریں. تو وہاں پہ جو ہے نا ایمان تو ٹیسٹ ہو رہا تھا نا وہاں پہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو عرصے سے کہہ رہے تھے اللہ ہمارے ساتھ ہے, آپ فکر نہ کریں. وہاں پہ آ کے نا تو ایک دم لوگوں کو شک پڑنا شروع ہو گیا, ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا, کہ جو اب موت آ گئی ہے تو اب تو گئے, تو اللہ کی مدد کب آئے گی. تو ایسے موقع پہ بھی پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے, ضرور ہماری مدد آئے گی. تو ایسے موقع پہ بھی یقین رکھنا
جب اللہ سے مانگو تو اس یقین کے ساتھ نہیں اللہ سن رہا ہے میری اللہ بات، کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، ایون اگر آپ کی موت آ بھی جاتی ہے شاید اس میں آپ کی بہتری اور ہمیں پتہ نہ ہو، بالکل ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک کانٹیکس میں ہوتی ہے بات. دیکھیں مثال کے طور پر جب مکہ میں کعبہ بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو کعبہ بنانے کے بعد کا حکم ہوا کہ اب آواز دو، لوگوں کو بلاؤ. انہوں نے کہا یہ ریگستان ہے، یہاں پہ تو کون ہے آواز سننے والا؟ انہوں نے کہا آپ کا کام ہے بلانا، میرا کام ہے لوگوں کو لانا، ٹھیک ہے. کئی سال لگے ہوں گے، مہینے لگے، سال لگے، صدیاں لگیں، اب دیکھیں وہاں پہ کتنے ملین کے حساب سے لوگ آ رہے ہیں. ایسے ہی یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے سمندر کے اندر اپنی آسا مارا اور وہ ایک دم پانی نے راستہ بنا دیا. تو کوئی نہ کوئی وسیلہ ہوتا ہے کرنے کے لیے. تو ایک اسکالر تھے، ان کو پتہ نہیں کہ حق بات کی انہوں نے، تو کسی حکمران نے ان کو جیل میں بھیج دیا، ٹھیک ہے. تو وہ جیل میں نمازیں پڑھ رہے تھے، مگر جمعے کی نماز کیسے پڑھے وہاں پہ؟ تو جمعے والے دن انہوں نے اٹھ کے تو جہاں گیٹ تھا وہاں تک گئے. تو کسی نے پوچھا یہاں پہ آنے کا کیا مطلب تھا؟ انہوں نے کہا میرے بس میں تو یہ ہے نا یہاں تک آنا، آپ کے بس میں جو ہو وہ ضرور کریں، بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے. ایکشن کر کے تو پھر اللہ سے دعا مانگیں. انشاءاللہ صرف اور صرف بغیر ایکشن کے اللہ سے دعا کرنا یہ بھی سنت کے اگینسٹ ہے، بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو یہ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا حکم ماننا، ٹھیک ہے، بغیر کسی آنکھیں بند کر کے نا، ٹھیک ہے، آپ اللہ کا حکم مانیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے آسانی ہوگی اور آپ کامیاب ہو گئے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ختم کرتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کو. اگلی دفعہ دوبارہ انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے، اور اگر آپ کے جو بھی آپ کے خیالات ہیں اس کا اظہار ضرور کیجیے کامنٹس میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.